صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. لا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كل هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريق كائن من عرب ومن أعجم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے لطف و احسان سے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ سراج الفقہاء برہان العارفین حضرت ابو الفیض محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 20ویں سالانہ عرس مقدس کی نورانی پہلی نشست میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عرس مبارک کی تقریبات کو، ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی
ارادت مند عقیدت مند دربار مقدسہ سے درگاہ عالیہ سے وابستہ محبان رسول دور و نزدیک سے عرس مقدس میں شرکت کے لیے تشریف لائے حاضر ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالی سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کثرت ذکر کا حکم دیا ہے۔ جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں ہمارے پروردگار ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ پہلے اپنے ذکر کا حکم دیا اور پھر ذکر کے بارے میں فرمایا کہ کثرت ذکر، اپنے رب کریم کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اپنے رب کریم کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ فسبحوہ، بیٹھ جاؤ تھلے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کریم کا صبح اور شام تسبیح بیان کیا کرو، پاکی بیان کیا کرو۔ تین چیزوں کا حکم اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں دیا، ایک ذکر کرنے کا، دوسرا کثرت کا کہ زیادہ اپنے رب کو یاد کیا کرو، بہت زیادہ اپنے رب کا ذکر کیا کرو، اور تیسرا حکم دیا فسبحوہ، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، اسے تسبیح کہتے ہیں۔ کثرت ذکر کا حکم ہے، اور پھر صبح اور شام 24 گھنٹوں میں، دن اور رات میں 2 گھڑیاں ایسی ہیں، ایک جب سورج نکل رہا ہو، ایک جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ عمومی طور پر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، یہ دونوں وقت بڑے قیمتی ہیں جنہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک سورج نکلنے کا وقت اور ایک سورج غروب ہونے کا وقت۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت میں ذکر کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا اللہ کریم کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے، یہ عمل ہمارے رب کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے فسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ایک آیت کریمہ میں سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد، اور سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد، یہ وقت بڑے قیمتی ہیں جنہیں عمومی طور پر ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ان دونوں اوقات میں اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے، یعنی سبحان اللہ کے مبارک کلمات ہماری زبان پر ان اوقات میں جاری ہونے چاہیے۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها،
کہ سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اللہ کریم کا ذکر کیا کرو اور کثرت ذکر کیا کرو اور سبحان اللہ پڑھا کرو۔ یہ لفظ اللہ کریم کو اتنے پیارے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کریم نے اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے، تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اور تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو۔ ایک حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورج غروب ہوتے وقت اور سورج نکلتے وقت ان دو اوقات میں سبحان اللہ و بحمدہ کے مبارک کلمات پڑھتا ہے، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے یہ مبارک کلمات بھی تعلیم دیے اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تعداد بھی بتائی، لہذا جو تعداد میرے آقا کریم نے بتا دی اور فرما دی اور سمجھا دی، اسی کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، اور اس میں جہاں جو حکم دیا گیا اسی کی تعمیل کی جائے۔ اور یہ تعداد حضور نے 100 مرتبہ حدیث شریف میں بیان فرمائی۔ کئی دوستوں کو جب یہ وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اگر میں 500 دفعہ پڑھ لوں تو یہ سوال یہاں بنتا نہیں اور نہ یہ کرنا چاہیے۔ 100 کے عدد میں کوئی حکمت ہے تبھی تو نبی کریم علیہ السلام نے 100 کی تعداد بتائی۔ تو یہ کہنا کہ میں 500 تسبیحیں نکالتا ہوں، میں 100 تسبیح نکالتا ہوں، یہاں 100 مرتبہ، یعنی اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ 100 کے عدد میں اس وقت میں اس مبارک ذکر کو 100 مرتبہ کرنا ہی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تعداد بھی بتائی۔ یہ وقت ہمارا اکثر و بیشتر گفتگو میں ضائع ہو جاتا ہے۔ جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو نماز کے عمومی طور پر ہر مسجد میں اپنا ایک ضابطہ ہوتا ہے، کمیٹیوں کا، مسجد کے نمازیوں کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو سب کے علم میں ہے کہ فجر کی نماز کے تھوڑے ہی وقت کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ لہذا بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور سورج نکلنے سے 15-20 منٹ تک وہ کسی سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، کسی سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ہم جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے تو 5-10 نمازی اکٹھے ہو کے پورے شہر کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گفتگو کرتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا یہ تو ویسے ہی نیکیوں کے لیے تباہی کا سبب ہے، نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اتنا سفر کر کے آپ تشریف لائے عرس مبارک میں خاص توجہ چند امور کی طرف آج دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں ان دو اوقات کی بڑی تاکید ہے، بڑی پابندی ہے۔ اسی لیے سورج نکلنے سے پہلے بھی ایک نماز ہے جو نماز فجر ہے۔ یہ فجر سے کی نماز جو ہے یہ طلوع الفجر سے پہلے ہے، اور یعنی سورج غروب طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز ہے جس کا نام صلاۃ الفجر ہے، اور ایک نماز ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ادھر سورج غروب ہوتا ہے، اذان شروع ہوتی ہے، اور چند ہی لمحوں کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جتنے بھی اہل محبت، پیار کرنے والے دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، میں سب کو آج ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ
آج سے اس بات کا پکا عہد کر لو کہ یہ دو وقت بڑے قیمتی ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھو، ان اوقات میں اور آپ ہم حد الوسع کوشش کریں کہ اس وقت دنیا کی کوئی بات ہم نہ کریں. کوئی بہت ضروری کام ہو تو وہ ہم کریں، بہت ضروری بات ہو تو کریں، لیکن کوشش پھر بھی یہ ہونی چاہیے کہ سورج نکلنے سے 15-20 منٹ پہلے اور سورج غروب ہونے سے 10-15 منٹ پہلے، 10-15 منٹ بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یہ وقت جو ہے یہ صرف ذکر میں بسر ہو. ہماری زبان پہ صرف ذکر ہی ہو اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. اور جو ذکر کرنے والا ہے اللہ کریم کا، نبی کریم علیہ السلام نے اس ذکر کرنے والے کی فضیلت بیان کی ہے. جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ کے ذکر والا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے. اگر پورے محلے میں ان دونوں اوقات میں کسی کی نہ اللہ کی طرف توجہ ہو، نہ اللہ کے رسول کی طرف توجہ ہو، نہ فجر کی اذان کی پرواہ، نہ مغرب کی اذان کی پرواہ، ان دونوں اوقات کو ضائع کرے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس وقت میں جو اپنے رب کو یاد کرے گا، اپنے رب کا نام جپے گا، اپنے رب کا نام ذکر کرے گا، اس کی مثال ایسے ہے ان سارے غافلوں میں جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے. کتنا پیارا عمل ہے اور کتنا پیارا اس کا نفع ہے. ہماری بہت سی بیماریاں، ہماری بہت سی تکلیفیں، ہماری بہت سی پریشانیاں وہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی قبر اور آخرت بھولتی چلی جا رہی ہے. عرس شریف میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ دین کی تعلیم وہ حاصل کی جائے، دین کی باتیں سیکھی جائیں. بیعت ہونے کا بھی یہ مقصد ہے. رسماً مرید ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا. جب تک مرشد کی تعلیمات پر وہ جو سبق دیں، اس سبق کو جب تک پڑھا نہ جائے اور جس بات کی طرف توجہ دلائے مرشد، جب اس بات کی طرف بندہ توجہ ہی نہ کرے، اہمیت ہی نہ دے، تو پھر ایسے شخص کو اپنے پیر سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. جتنی مرضی مٹھائیاں لائے، جتنے مرضی کام کرے، ہاتھ چومے، کچھ فائدہ نہیں جب تک پیر کی بات ہی نہیں ماننی. اور جس سلسلے میں بھی آپ بیعت ہوں تو پہلا سبق جو بیعت ہوتے وقت ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. پہلا سبق جب آدمی بیعت ہوتا ہے تو وہ دین کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے، عمل کی وادی میں قدم رکھتا ہے. تو بندہ پہلی سیڑھی پہ ہی قدم نہ رکھے تو اوپر کیسے جائے گا؟ آپ جہاں کھڑے ہیں پوری زندگی وہیں کھڑے رہیں گے، کہیں کہ مجھے 5 سال ہو گئے بیعت ہوئے، 3 سال ہو گئے بیعت ہوئے، تو آپ تو وہیں کھڑے ہیں، اسی پہلی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا آپ، تو اوپر کیسے جائیں گے؟ بیعت کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بندے کی روحانی کیفیات جو ہیں وہ اوپر کی طرف جائے. ایک ظاہری نظام ہے اور ایک باطنی نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے، ایک جسمانی نظام ہے. تو جسم کی غذا جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کا کھانا کھاتے ہیں، پھر رات سوتے وقت کچھ نہ کچھ کھا پی کے لوگ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی کوئی چائے پیتا ہے، صبح صبح کوئی نہ کوئی. یہ جسم کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں، کھانا پینا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، یہ ساری چیزیں تو جسم کی غذا ہے. لیکن ہماری روح کو کیا غذا کی ضرورت نہیں ہے؟
جس کو جسم کی طلب اور تڑپ جب ہوتی ہے تو لوگ گھر میں جھگڑا بھی کرتے ہیں کہ میرا ناشتہ لیٹ ہو گیا ہے، ابھی تک کھانا نہیں میرا بنا، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی چیز ہے کھانے والی تو لے آؤ۔ یہ جسم تقاضا کرتا ہے کہ جب اس میں پھر نکاہت پیدا ہوتی ہے، ایک آدمی کھانا پینا چھوڑ دے تو بتائیے وہ کمزور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ہے جسم کی ضرورت۔ پیارے بھائیوں، ایک ہے باطن کی ضرورت، ایک ہے روح کی ضرورت۔ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، ہماری ایک جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ جب موت واقع ہوتی ہے تو روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، تو پھر ڈیڈ باڈی ہے، اسے پھر سپرد خاک کیا جاتا ہے، زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ ایک روح کی ضرورت ہے اور ایک جسم کی ضرورت ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ آپ ناشتے میں کہتے ہیں جی 2 انڈے ہوں اور جناب دہی ہو، فلاں چیز ہو، پراٹھا ہو، چائے کا کپ ہو۔ ہر آدمی کی اپنی ایک مزاج اور طلب و تڑپ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج میں اور آپ مل کر ہم غور کریں کہ کیا ہماری روح کو ضرورت نہیں ہے غذا کی؟ روح کی غذا کیا ہے؟ بے نیاز رب نے روح کی غذا جو ہے وہ 5 وقت کی نماز رکھی۔ روح کی غذا 5 وقت کی نماز۔ جس طرح آپ جسم تر و تازہ رکھتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ذرا فریش ہو جاؤں، تازہ دم ہو جاؤں۔ جب آپ جسم کا خیال رکھیں گے تو ظاہری طور پر آپ تر و تازہ رہیں گے، فریش رہیں گے، لیکن جب روح کو غذا ملتی ہے تو بندے کی روح طاقتور ہوتی ہے، بندے کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ ایک دنیا کے پہلوان ہیں، ایک دین کے پہلوان ہیں۔ دنیا کے جو پہلوان ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بادام رگڑتے ہیں، سردائیاں پیتے ہیں، رگڑے لگاتے ہیں۔ پہلوان وہ اپنی غذا اچھی کرتا ہے۔ ایک دین کے پہلوان ہیں، جو دین کے پہلوان ہیں انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ پہلوان سردائیاں پیتا ہے، بادام رگڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ورزش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے ولی رگڑا لگاتے ہیں تہجد کا۔ تو وہ تہجد کی نماز، اب دیکھیں نا کہ آخر وجہ ہے کہ تہجد کی نماز ابتداءً نبی کریم علیہ السلام پر، میرے اور آپ پر، ہم سب ایمان والوں پر 5 نمازیں فرض۔ نبی کریم علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ عام بندے کے لیے تو صرف عام آدمی 5 نمازیں پڑھ لے کافی ہے، لیکن جو تقرب اللہ کے لیے پہلوان اکھاڑے میں جانے کے لیے ورزش کرتا ہے، سردائیاں پیتا ہے، بادام رگڑتا ہے، گوٹے لگاتا ہے، تو اس کے جسم میں طاقت آتی ہے، مد مقابل سے لڑنے کے لیے وہ پھر تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا ولی جو ہے اس کا مقابلہ ایک بڑے شیطان کے ساتھ ہے، تو شیطان سے لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے اس کی تمام تر وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پھر اللہ کا ذکر ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ اولیاء اللہ پھر اوپر والے درجے میں جاتے ہیں، وہ پھر تہجد کی نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوتی، ایسے ایسے اہل اللہ۔
پھر اس کے بعد ان کے اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے۔ یہ تو مقربین کا کام ہے نا، اسی لیے ہر ایک کی قبر پر نہ عرس ہوتا ہے، نہ ہر ایک کی قبر پر کوئی جاتا ہے۔ جنہوں نے تہجد کے رگڑے لگا لگا کر، اوابین کی سردائیاں پی پی کر، جنہوں نے اپنی روح کو طاقتور کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی روح کو طاقتور کیا ہوتا ہے، وہ پھر دنیا سے چلے بھی جائیں، فوت بھی ہو جائیں، لیکن روح اتنی طاقتور ہوتی ہے، روح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی ان کے مزارات سے لوگ فیض لیتے ہیں۔ اور جو رگڑے لگاتا ہے نا تہجد کے، چاشت کے، اوابین کے، نفلوں کے، تسبیحات کے، جو رگڑے لگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں مقام اور مرتبہ کیا عطا فرماتا ہے۔ اور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ پورے محلے میں سے اگر 50 آدمی نمازی ہیں بالفرض، اور محلے میں تو 4000 آدمی رہتا ہے، 3000 رہتا ہے، وہ مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھتا، تو فرق ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں ولی تو بھی ہماری طرح کے بندے ہیں، لو جی میلے ہو رہے ہیں، عرس ہو رہے ہیں بزرگوں کے، بھئی اللہ والو وہ رجوع اللہ کرتے ہیں، اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، اللہ کو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ حدیث شریف ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ آج میرا نوجوان بھائی، میرا بیٹا، آج وہ کہتے صرف فرض پڑھو، صرف فرض پڑھو، جمعے کے فرض پڑھو، بس سنت و نفلوں کی کوئی ضرورت نہیں، باقی تمام نمازوں میں صرف فرض پڑھو، نفلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھا دیکھی لوگ سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، لوگ نفل بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن میں ایک حدیث آپ کو جو سنا رہا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، جو فرمان رب کریم کا ہو اور بیان نبی کریم علیہ السلام فرمائے، راوی حضور ہوں اور حضور فرمائیں کہ اللہ کریم نے یوں فرمایا، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ جو میرا بھائی، جو میرا بزرگ، جو میرا بیٹا نہ سنتیں پڑھتا ہے نہ نفل پڑھتا ہے، اور وہ فرض صرف پڑھتا ہے، میں ان سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ان کو اور بالعموم تمام سامعین کو، کہ اگر مجھے اس حدیث قدسی کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میں سے جو سمجھدار ہے وہ مجھے پھر سمجھا دے۔ یہ حدیث کے لفظ اتنے سیدھے سادہ ہیں کہ عام فہم ہے کہ ہر پڑھے ہوئے اور بے پڑھے شخص کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ حدیث کے لفظ ذرا سنیں، حدیث قدسی کے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ چلو باقی لفظ نہیں، ایک لفظ تو میرے ساتھ بولیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ نفل کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ نفل چھوڑ کے جمعے کے فرض پڑھ کے جوتی اٹھا کے بھاگ جانا، عشاء کی نماز پڑھ کے جوتا اٹھا کے مسجد سے ایسے نکلنا جیسے قیدی جیل سے نکلتا ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد اس طرح مسجد سے بھاگنا جس طرح قیدی جیل سے نکلتا ہے، شکر ہے میری جان چھوٹی۔ میں ان سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس حدیث قدسی کا معنی اگر مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے سمجھا دے۔ ایک لفظ آپ کو میرے ساتھ کہنا پڑے گا، بن نوافل۔ میں وہ حدیث پھر پڑھتا ہوں، لا یزال عبدی یتقرب الی، سارے بولیں، لا یزال عبدی یتقرب الی،
یہاں فرض ہے، یہاں فرض کا لفظ ہے، یہاں کس کا لفظ ہے؟ بن نفل کی جمع ہے، نفل کی جمع نوافل، نوافل اللہ کریم فرماتے ہیں نفلوں کے ذریعے، نفلوں کی کثرت، نفلوں کی رغبت، نفلوں کی محبت، نفلوں کی ادائیگی سے میرا بندہ میرے قریب قریب آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ نفل ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب کے، آپ اتنا سفر کر کے آئے، رات بھر جاگ کر سفر میں رہ کر یہاں پہنچے ہیں، تو میرا تو فرض ہے نا کہ آپ جس پیار محبت جس چاہت سے آئے، جس عقیدت سے آئے ہیں، یہاں سے کچھ تحفہ لے کے جائیں۔ الحمدللہ یہ عرس روایتی عرس نہیں ہوتا، اور اس کے اندر میں تبدیلیاں کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت ایسا بھی آ جائے کہ یہ عرس صرف فجر سے 9-10 بجے تک ہوا کرے۔ اصل مقصد تو دین سیکھنا ہے، لوگوں کو باندھ کے رکھنا یا لالا لالا کرنا، یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں۔ میں تو اس پر بھی غور کر رہا ہوں کہ 1-2 گھنٹے میں کچھ 3 گھنٹے میں چند باتیں سیکھیں، اپنی دعا کر کے گھروں کو جائیں، کچھ حاصل تو ہو بھئی، کیا لینے گئے تھے اور اس میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ قوم کدھر جا رہی ہے؟ مسجدیں ہماری خالی ہیں، مسجدیں ہماری، جمعے میں کیا حالت ہے؟ جمعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ امام سے آنے سے پہلے محراب سے لے کے مسجد کی آخری حد تک لوگ پہلے سے انتظار میں ہو، اور خطیب آئے اور ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے اور جماعت کرا دے۔ ہماری مسجدوں میں جمعے میں کیا حالت ہے؟ فرائض پڑھ کے مسجد میں 5 منٹ بعد کو بندہ نظر نہیں آتا، سلام ہوتا ہے، لوگ سلام پھیرتے نکلتے ہیں۔ دیکھا دیکھتی جن جگہوں پہ یہ کام ہوتا ہے ان کی طرف دیکھ دیکھ کر، وہ ہم سنا کرتے تھے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں اپنی جان سے آپ سب کو عزیز رکھتا ہوں، سب سے مشکل وقت اس دور میں وقت دینا ہے، وقت دینا۔ آپ مجھ سے اگر محبت کرتے ہیں، دربار عالیہ سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، درگاہ مقدسہ حضرت محدث عبدالوی سے آپ کی ارادت ہے، نسبت ہے، آپ بیعت ہیں اس مبارک سلسلے، تو بیعت تو یہ چاہتی ہے کہ بندے کے اندر تبدیلی آئے، بندے کے اندر، تو بیعت ہونے سے پہلے ہی بے عمل، بعد میں بھی بے عمل، پھر فائدہ کے اندر۔ آج کے عرس میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک سبق سیکھیں، ایک پیغام، ایک میسج آپ تک پہنچا دوں، آپ پھر اپنے پیر بھائیوں تک پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام کی طرف رجوع کریں، اس پیغام کی طرف آئیں کہ بھئی ایک جسم کی غذا ہے، ایک روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید میں دیکھیے نا، اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر آدمی سکون چاہتا ہے، مجھے سکون ملے۔ لوگ کہتے ہیں جی مال بہت آتا ہے لیکن سکون نہیں ہے، بے چینی بہت ہے۔ بھائی جس چیز میں چین ملتا ہے وہ تو نہ تیرے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، وہ چین آئے گا کہاں سے؟ تیرے اور میرے رب نے تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آیت ہے قرآن کی، میں کسی شاعر کا شعر نہیں پڑھ رہا، میں شاعر کا، آپ شعر سنتے ہیں، میں تو قرآن سناتا ہوں۔ شعر سنو، شعر ہمارا ذوق ہے، شعر ہمارا، لیکن اصل جو مغز ہے وہ تو اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، دو ہی چیزیں۔ بھائی آج کے عرس سے یہ پیغام لے جاؤ، ایک جسمانی نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے۔ روحانی نظام کے لیے اللہ کا ذکر بہترین غذا ہے۔ روح کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں تو ٹانک بہترین جو ہے وہ تو اللہ پاک کا ذکر ہے، اور یہ زندگی بھر نہ بھولنا، زندگی بھر نہ بھولنا۔ جو اس عاجز سے بیعت ہے، میں اسے کہوں گا کہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے
کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ڈیوٹی 5 وقت کی نماز ہے۔ میرے بھائی، اس سے بڑی کوئی ڈیوٹی نہیں، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں۔ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ وہ 5 وقت کی نماز۔ ایک حدیث شریف میرا دل چاہ رہا ہے تاکہ جو بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، تقریریں تو آپ دن رات سنتے ہیں، تقریر سنانا مقصد نہیں، نہ میں آپ کو تقریر سنانے کے لیے بیٹھا ہوں اس وقت میں یہ میرا ذہن ہے، میرا یہ خیال ہے، میں یہ سوچتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں، بتاتا ہوں کہ بھائی ایک مسلمان پر سب سے بڑی ذمہ داری تو فرض نماز ہے۔ اور میرے آقا کریم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، بڑی توجہ سے سنیے، آپ پیسہ خرچ کر کے آئے، آرام چھوڑ کر آئے، فجر میں یہاں پہنچے تو کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ میں بھی اپنے آپ کو بدلوں، آپ بھی بدلیں، ہم بدلیں، ہم ایسے ہو جائیں جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں، پھر دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے جب بندہ ذہن بنا لے میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کر لینا ہے، دین کو اپنے تابع نہیں کرنا کہ میری مرضی سے دین چلے، پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے، پھر ہلاکت ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ رسول کی احکام کی طرف رجوع کریں گے، پوری کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، اور ایسے بن جائیں جیسے رب چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے ہوں، جس طرح رسول کریم چاہتے ہیں کہ میرے امتی ایسے ہوں، جیسے شیخ کامل یہ چاہے کہ میرا مرید ایسے ہو۔ ہم تو ان لوگوں سے ہم نے فیض لیا ہے، ہم تو ان کے مرید ہیں۔ جو مٹھائی کا ڈبہ مرید لے کے آتا تھا تو کہتے تھے اس مٹھائی کی جگہ 2 اینٹیں میری مسجد مدرسے کے لیے لے آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ہم تو ان پیروں کے ماننے والے، یہ نہیں تم خالی ہاتھ آئے ہو جی، تم مٹھائی نہیں لائے، چینی کی بوری ارس کے لے آؤ۔ اس آستانے سے، اس درگاہ سے کبھی مرید سے کوئی تقاضا نہیں کیا، نہ کبھی نہ کوئی چندہ مانگا گیا، نہ کوئی سفیر رکھا ہے برائیوں کرنے کے لیے، کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ کتنے لوگوں سے میں پیسے مانگتا ہوں، چندہ مانگتا ہوں، میں تو ایک چیز مانگتا ہوں، بس اللہ رسول سے پیار کرو، بس اللہ رسول کی محبت دل میں رکھو، سب سے بڑا فرض، اس سے بڑا کوئی فرض نہیں۔ تو بیعت ہونے کے بعد جو نماز نہیں پڑھتا اس کو پیر سے فیض نہیں ملتا، نہیں ملتا، وہ پہلی سیڑھی پہ ہی قدم ابھی نہیں رکھا، دوسری سیڑھی پہ کیسے جائے گا؟ اور سے حدیث شریف سنیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر چلتی ہو، نہر، کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، اس نہر میں 5 وقت وہ نہا لے، 5 وقت وہ غسل کرے، نہائے۔ حضور صحابہ سے گفتگو فرماتے ہوئے آقا نے فرمایا بتاؤ میرے صحابیوں، میرے غلاموں، بتاؤ کہ 5 وقت اس نہر میں نہانے والے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 5 وقت نہائے نہر میں اور اس کے جسم پہ میل باقی رہے۔ حضور نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، سن لو، پھر نماز ایک ایسا عمل ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے نہر میں نہانے والے کے جسم پر میل نہیں رہتا، 5 وقت رب کے گھر کی حاضری اور نماز کی پابندی والا گناہوں کے میل کچیل سے بچ جاتا ہے۔ نہر میں 5 وقت نہانے والے کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا، 5 وقت کی نماز کی پابندی سے گناہوں کا میل نہیں رہتا، کھاتا ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیں، یہ 5 وقت کی نماز تیرے اور میرے فائدے کے لیے رکھی ہے، اللہ کریم نے اپنے بندوں کے نفع کے لیے۔
اتنا نفع، اتنا نفع۔ اگر یہ حدیث پاک آپ کے دل میں اتر گئی، آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں سمجھوں گا میری نجات کا ذریعہ ہو گیا، میں سمجھوں گا میری نجات کا ذریعہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر ظہر کی نماز پڑھی تو دونوں نمازوں کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے تھے، جتنے کبیرہ گناہ یعنی وڈے گناہ، انہیں کہتے ہیں گناہ کبیرہ، تو گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ فجر کی نماز جس نے پڑھی پھر زور کی نماز پڑھی، تو جب وہ زور کی نماز سے دعا مانگ کے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے فجر و زور کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتے۔ اور پھر عصر کی نماز کے لیے آپ آئے، پہلے تو معاف کرا گئے تھے نا، اور عصر زور پڑھ کے گئے، پھر عصر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے دعا مانگ کے جب اٹھنے لگیں گے اس سے پہلے پہلے زور عصر کے درمیان جتنے صغیرہ ہیں سب معاف۔ پھر مغرب کے وقت آئے، اللہ کریم چاہتا ہے، رب پسند کرتا ہے میرے بندے صاف ہوتے رہیں۔ بھئی سفید کپڑا ہو، اس کے اوپر کیچڑ لگ جائے تو آپ اسی طرح پہن کے پھرتے رہیں گے؟ بولو نا، چاہیں گے نا کہ یار پہلے اسے صاف کر، یہ جو دبا لگ گیا اسے صاف کر۔ یہ نماز ایک ایسا عمل رب نے بنایا ہے، جتنے دھبے لگتے ہیں ہمارے سفید کپڑوں پر وہ اللہ تعالیٰ نماز سے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے آئے، عصر سے مغرب کے درمیان جتنے صغیرہ سب معاف۔ پھر عشاء کی نماز کے لیے آئے، مغرب و عشاء کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ تھے وہ معاف۔ جو لوگ ساری ساری رات محفلوں میں پیسے نچھاور کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، پیسے نچھاور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر فرض ذمے ہوں تو نفلی عبادت فائدہ نہیں دیتی، کہ فرض تو بندہ پڑھے ہی نہ، فرض نفلوں کی طرف بھاگے، نفلی کام کرے مستحب۔ یہ نمازوں کا آپ کو بتا رہا تھا نا، یہ بڑے غور سے حدیث شریف سننے والی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہی فرماتے، جن کے عرس میں آئے ہو وہ یہی فرماتے تھے جو ساری رات محفلیں کرے، محفلوں میں بیان بھی کریں، خطاب بھی کریں، کیسے وہ تربیت فرماتے تھے ساری رات محفلوں میں بندہ گزارے، فجر کی نماز نہ پڑھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ساری رات گھر پہ سویا رہے، نماز تو پڑھے نہ فجر کی۔ یہ والد صاحب ہمارے صاحب عرس حضرت محدث عبدالوی ولی کامل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ہم نے یہ حدیث شریف پڑھی تو پھر سمجھ میں آئی کہ بزرگ کیسے تربیت کرتے تھے۔ اب حدیث شریف سنیں، یہ جو والد صاحب رحمت اللہ جن کے عرس میں آپ آئیں، صاحب مزار شریف، ان کی بات میں نے بتائی نا، تو انہوں نے جو ہمیں بات سکھائی، ہمیں سمجھایا، ہماری تربیت کی، یہ تو حدیث کی روشنی میں تربیت کی ہے، یہ تو بات حدیث میں ہے، لیکن انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں فرمایا۔ بڑے غور سے سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات گھر میں مزے سے خراٹے لے سوتا رہے، جی بھر کے نیند پوری کرے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، ساری رات سوئے رہو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے ساری رات اللہ کی، بھائی عبادت تم نے کی نہیں، عبادت تو کی نہیں، ساری رات خراٹے مارتے رہے، سوئے رہے، لیکن نامہ اعمال میں لکھا گیا ساری رات اللہ کی۔ یہ کس عمل کی وجہ سے؟ کس عمل کی وجہ سے؟ کس عمل کی وجہ سے؟ عشاء اور فجر پابندی سے باجماعت پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ تم سوئے رہے ہو لیکن نامہ اعمال میں لکھا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اس لیے نماز کے بغیر بھائی گزارا نہیں۔
بلکہ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، میں تو کہتا ہوں کو ناراض بھی ہو جائے تو میرے فائدے میں ہے، آپ سب ناراض ہو جائیں مجھے فائدہ ہوگا۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارا دین کہتا ہے وہ کسی کام کاج کا نہیں۔ آپ اس بے نماز کو بے شک افطار پارٹی میں اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے گلے میں ہار بھی ڈالے ہیں، صوفے پہ بٹھایا ہوا ہے، جس کا روزہ صرف یہ کہ کو نامور چودھری آدمی ہے، سیاسی ہے، لوگ افطار پارٹیاں ایسے کرتے ہیں، گلے میں ہار ڈال کے صوفے پہ بٹھا دیا ہے، کہا جی افطار پارٹی ہو رہی۔ وہ 5 وقت کا نمازی غریب آدمی جس نے نہ کبھی نماز چھوڑی، نہ کسی نے کبھی روزہ چھوڑا، جس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، ہے غریب آدمی، اس کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اسے کبھی پھٹے پرانے اور غریب آدمی کو افطار پارٹی پہ صوفے پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ ایک افطار پارٹی میں گیا تو وہ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، تو میرے ساتھ ایک بڑا وی آئی پی مولانا تعال مصطفیٰ جمیل صاحب کہتے تھے وی آئی پی کا معنی ہے حرام خور۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ فرماتے تھے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ پڑھتا رکھتا ہے، تو جو نیکی کرنے والا ہے اس کی معاشرے میں قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدریں بدل گئیں۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابھی اذان نہیں ہوئی تو اس نے وہ کوئی چیز اٹھائی، کھجور یا کیا تھی، وہ کھانے لگا۔ میں نے کہا ابھی تو روزہ نہیں کھلا، میرے کان میں کہتا میرا روزہ نہیں اس واسطے کھا دی۔ بیٹھا ہوا صوفے پہ فرنٹ سیٹ پہ، وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے، افطار پارٹی والوں نے فرنٹ سیٹ پہ اسے بٹھایا ہوا۔ یہ سب رسمی افطار پارٹی ہیں۔ مسجد میں کوئی افطاری کراتا ہے، کسی غریب نمازی کو روزہ کھلاتا ہے، ہمارے سارے کام رسم بن گئے۔ بھائی میں حدیث سنا رہا تھا، اس حدیث کی طرف لا رہا ہوں، لا یزال عبدی یتقرب الی، پھر کہیں کیونکہ آپ نفل چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ سنتیں بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ دعا نہیں مانگتے نماز کی، آپ جمعے کی دعا نہیں مانگتے، جبکہ میرے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا۔ آپ کو مغز نہیں چاہیے، اور حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ ایسے ایسے مقتدی ہیں کہ امام دعا مانگ رہے وہ امام کے ساتھ دعا نہیں مانگتے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ مشاہدہ کیا، امام دعا مانگ رہے، مقتدی کا کام ہے صرف آمین کہنا، کیونکہ جو آمین کا معنی ہی نہیں لوگوں کو پتا۔ مقتدی کا کام ہے امام دعا مانگے، مقتدی کہیں آمین۔ آمین کا معنی یا اللہ جو امام دعا مانگ رہا ہے اسے قبول فرما۔ آمین کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ تو امام دعا مانگتا ہے، مقتدی اپنی علیحدہ مانگتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے، امام دعا مانگ رہا ہے، مقتدی اپنی علیحدہ دعا مانگ رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ بس جب امام دعا مانگ رہا ہے تو پھر آمین، آمین کا معنی ہے یا اللہ قبول فرما۔ اب نفل لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرضوں کی پابندی کے بعد، فرضوں کی یہ ہے نقطہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلوان، روحانی پہلوان، اللہ کے ولی پہلے نمازوں فرضوں کی پابندی کرتے ہیں، جب فرضوں کے پابند ہو جاتے ہیں پھر نفلوں کی کثرت اور رغبت اور گھوٹے لگاتے ہیں اچھی طرح سے، پھر الا اللہ کی ضربیں دل پہ لگاتے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ کے گھوٹے لگاتے ہیں، سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان کی سردائیاں ہیں، یہ ان کے گھوٹے ہیں اولیاء اللہ کے۔ پھر ان کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی، اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ بے نیاز رب نے پھر ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کہتے ہیں یہ بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ درباروں پہ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کو مانتے والے ہیں۔ بھائی یہ تو رب ان کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے، جن کے عرصوں پہ آپ جاتے ہو قرآن انہیں کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ اللہ کی نے فرمایا خبردار
اللہ کا معنی کیا ہے؟ سارے بولے اللہ کا معنی۔ رب کو پتا تھا ایک وقت آئے گا میرے ولیوں کی دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، بغض ہوگا، لوگ کہیں گے جی پیراں فقیراں نو منن والے نے، یہ بابیاں دے پیچھے جان والے نے۔ بے نیاز رب نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمائی ہے الا ان اولیاء اللہ، لیکن لفظ خبردار کا استعمال کیا ہے۔ الا کا معنی ہے خبردار، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا، نہ خوف نہ غم۔ کن کو؟ اولیاء اللہ۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں یہ مقام ان کو کیسے ملتا ہے؟ جن کے عرس پہ آئے ہو یہ کامل ولی تھے اللہ کے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کا محراب گواہ ہے۔ 1954 سے لے کے 1954 اس طرح سمجھ گیا، 1954 سے لے کے 2003 تک اس مسجد کے محراب، آپ اندازہ فرمائیں، نصف صدی یہ وہ مسجد ہے جس میں آپ 1954 میں تشریف لائے، 2003 تک نماز سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آخری وصال سے 3 ماہ قبل اتنی نقاہت جسم میں آ گئی۔ دیکھیے جن کے عرس میں آئے ہو، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایسے لگا جیسے ابھی گر جائیں گے، یعنی اتنی نقاہت تھی۔ میں ساتھ برابر میں کھڑا ہو گیا کہ کہیں گر نہ جائیں، تو میں نے کہا کہ شریعت اجازت دیتی ہے، تکلیف بہت، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ایک ایسے لفظ فرمائے جو آج تک دل پہ، آپ نے فرمایا جب تک ہمت ہے اس وقت تک تو کھڑے ہو کے ہی پڑھوں گا۔ یہ ہیں محدث ابدالوی، یہ ہیں ولی کامل جن کے عرس میں آئے۔ اس مسجد کا محراب گواہ ہے، 50 برس تک، نصف صدی تک یہاں آپ نے 5 وقت خود امامت فرماتے، 5 وقت خود نماز پڑھاتے، اور کوئی درس سنتا نہ سنتا، فجر کے بعد بالالتزام آپ نے زندگی بھر یہاں 2 مرتبہ مکمل قرآن مجید کا درس دیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہوئے تھے اور والناس تک، ایک قرآن مجید کئی سالوں میں ختم ہوا، اور پھر ایک مرتبہ پھر آپ نے، اس کے بعد پھر آپ نے قرآن مجید کی آیات اور حدیث پر درس دیا۔ تو نماز سب سے اول ہے، نماز سب سے اول ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ حدیث سمجھیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی، ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے کتنی باتیں، کتنی آیتیں، کتنی حدیثوں کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں صرف اس حدیث کو سمجھانے کے لیے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اس لیے اس وقت قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، حضور کے غلاموں کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے کہ بھئی نماز اول ہے، اس کے بغیر کوئی نفل کام کرو گے، مستحب کام کرو گے، فائدہ نفع تو اللہ نے ہر نیک کام میں رکھا ہے، لیکن فرض ہی نہ پڑے، بندہ نفلی کاموں کے پیچھے بھاگتا رہے، وارث نے فرمایا وہ اپنی پھر فکر کرے۔ حدیث نے بھی بتایا کہ فرضوں کی پابندی کے بعد، فرضوں کی، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل بالنوافل بالنوافل، فرضوں کی پابندی کے بعد وہ نفلوں کی کثرت اور نفلوں کی رغبت کرتا ہے، تو اللہ کے نہیں فرماتے ہیں فاحببتہ، مینوں وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ پھر وَأَحْبَبْتُهُ کا معنی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جن کے عرس میں آئے ہو یا اولیاء اللہ کے عرسوں میں جاتے ہو، صرف یہ فرق ہے عام بندے میں، ان میں یہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نفلوں کی کثرت کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، قال اللہ قال الرسول، جن کی پوری زندگی مسجد میں گزری ہو اور گزری ہوئی اعتکاف میں ہو۔ محدث ابدالوی اس شخصیت کا نام ہے، جو
تہجد کے وقت سے لے کے رات 11:30-12 بجے تک مسجد میں معتکف رہتے تھے، اعتکاف کی نیت سے پوری زندگی اس مسجد کے اندر گزاری۔ سبق پڑھا رہے ہیں تو مسجد میں، سبق پڑھا رہے ہیں تو مریدوں سے مل رہے ہیں تو مسجد میں، نماز پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں تو مسجد میں، دعائیں کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں دعا کے لیے تو مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اتنی محبت مسجد سے۔ اور جس اللہ کے ولی کی مسجد کی حاضری چھوٹ جائے بیماری کی وجہ سے، ایک اللہ کے ولی تھے، میں ان کے آخری دنوں میں ملنے کے لیے گیا تو لوگ مختلف وصیتیں کرتے، میرے پتر نو آخیا جی میرے بعد انج کرے، فلانے نو آخیا جی انج کرے، اور مکان تو لے لیں اور دکان تو لے لیں۔ ان سے جب ملنے گیا تو انہوں نے ایک ہی بات کی، بار بار ایک ہی بات کرتے تھے۔ میں نے ان کی توجہ دلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی، مگر وہ پھر ایک ہی بات کرتے تھے، کہتے تھے مسجد کی میری 5 وقت کی حاضری چھوٹ گئی ہے، دعا کرو مسجد کی حاضری شروع ہو جائے۔ 5 وقت کی مسجد کی میری، تو مسجد سے ساری عمر محبت کی اللہ والوں نے۔ داتا صاحب کا مزار شریف مسجد کے ساتھ، میرے نبی کریم علیہ السلام کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے ساتھ، کیونکہ حضور تو آپ کے گھر مبارک کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ یہ جو پہلی صف ہوتی ہے نا مسجد نبوی شریف کی پہلی صف، حضور کے گھر مبارک کا دروازہ کھلتا تھا تو آگے مسجد تھی۔ 5 وقت اس مسجد سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے تھے، اور 5 وقت حضور خود صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے۔ اور جہاں سے حضور 5 وقت گزرتے تھے اس جگہ کو پتہ پھر کیا مقام ملا، اس جگہ کو کیا، جو حضور کی گزرگاہ ہے، جو حضور کی، سب کہتے ہیں میں جی گیا سا مدینہ پاک میں ریاض الجنہ رج رج کے نفل پڑھے۔ میں نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ نے پڑھے ہیں، مگر وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ کا معنی ہے جنت کی کیاریاں، جنت کے باغیچے۔ یہ ایک جگہ ہے جو حضور کے گھر کے دروازے، سمجھ رہے ہیں، حضور کے گھر کے دروازے سے حضور کے ممبر تک، یہ محراب نبی ہے، یہ ممبر رسول ہے مدینہ پاک، یہ درمیان میں جو جگہ ہے نا اسے کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ کیوں؟ ریاض الجنہ حضور کی گزرگاہ ہے، حضور کی، رب کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، یہ تو گزرگاہ ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ تو نماز کے بغیر تو بھائی کچھ نہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی، پھر نفلوں کی کثرت، نفلوں کی رغبت۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے میرے قریب آنے کے لیے، رب کے، میرا بندہ فرضوں کی پابندی کے بعد میرے نیڑے نیڑے قریب قریب آنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ نفلوں کی کثرت۔ لو جی نفل کا یہ فائدہ ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں آپ تو کہتے یار میری ایس ایم پی نال سلام دعا کرا دے، کسی شہر میں جسے کو پہلے پوچھتا نہ ہو، جب وہ ایم پی اے بن جاتا ہے نا، پھر کتوں کی طرح دم ملاتے ہوئے لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ادنا میری سلام دعا بنوا دے، پھر چائے کی دعوت کریں گے، کبھی کھانیوں کی دعوت کریں گے، ہے جی۔ لیکن کبھی سوچا آپ نے، تم دنیا داروں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو، ولی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ ولی اللہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کی دعوتیں کرتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے؟ نہیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بالنوافل، تم نفل چھوڑتے ہو، نہیں پڑھتے، تو رب فرماتا ہے میرے قریب میرا ولی، اس لیے میرا وہ ولی بنا، اس لیے میرے قریب آیا، اس نے فرضوں کی پابندی کے بعد نفلی عبادت کی کثرت کی، اللہ کو اس سے محبت ہو گئی، اللہ کو اس سے، اور جب محبت ہو، سنو پھر یہ عرس میں جو آتے ہو، داتا صاحب کے عرس میں آپ گئے، سلطان باہو کے عرس، بابا فرید صاحب، وہ آپ کی رشتہ داری ہے، بھائی رشتہ دار فوت ہو جائے تو آپ جاتے نہیں ہیں،
لیکن ولیوں کے مزار پہ ضعیف سے ضعیف آدمی کہہ رہا ہے میں داتا صاحب چل رہا ہوں، عرس لگا ہے۔ لو سنو یہ کیوں، یہ درویشوں کے ڈیروں پہ جو رونقیں ہوتی ہیں، مزارات پہ جن کی رونقیں ہوتی ہیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ان اولیاء کے بارے میں قبر جنا دی جیوے باہو، قبر جنا دی جیوے باہو، یہ ہے فلسفہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، یہ پھر ولی بنتے ہیں۔ ان کے پاس دعائیں کیوں کراتے ہیں، ان کے مرید کیوں ہوتے ہیں، ان کے مزارات میں کوئی نقطہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جبریل، جس بندے سے محبت ہو جائے، دعا جبرائیل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے۔ جبریل کہتا ہے یا رب جلیل، اللہ فرماتے ہیں جاؤ جبریل آسمانوں میں بھی اعلان کر دو، زمین میں بھی اعلان کر دو اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو، آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ ہے راز، بس یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے۔ یہ تین لفظ اپنے دل پہ رکھ لو۔ نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے ولیوں سے دور کرنے، لفظ بابا کا استعمال کر کے، لیکن دل پہ دیکھ لو یہ بابے جو ہیں نا، جنہیں وہ بابا کہتے ہیں، ہم تو انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی۔ دوسرا یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے مقرب یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ اللہ کے، اسی حدیث میں یتقرب کا لفظ ہے، اسی حدیث میں احببت کا لفظ ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ولی اللہ کے محبوب بھی ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بھی ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے جاؤ اعلان کر دو مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل جب آسمانوں میں اعلان کرتا ہے زمین میں، تو پھر لوگوں کا رجوع اس اللہ والے کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان سے جو دعائیں کرانے جاتے ہیں وہ یہی حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں نا، ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہ آخری حصہ بڑے غور سے سنیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لئن سألنی، پوری توجہ سے حدیث سنیے، پھر پتہ چلے گا مزارات پہ دعا کیوں مانگتے ہیں، ولی زندہ ہوں تو کیوں دعائیں کراتے ہیں، ان کے پاس جاتے کیا ہوں۔ بہت یہ لفظ حدیث کے زبانی یاد کر لو۔ بے نیاز رب نے فرمایا میرا وہ ولی یتقرب الیہ، میرے قریب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لئن سألنی لأعطینہ، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، میرا وہ بندہ جو میرے قریب بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، مجھ سے جو مانگتا ہے، جو مانگتا ہے میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ وہ یہ حدیث کے لفظ بڑے پیارے ہیں، جو ولیوں کے بارے میں دل میں تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ حدیث پڑھنے سے دور ہو جاتا ہے۔ لئن سألنی، بے نیاز رب فرماتا ہے میرا بندہ جب ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کسی چیز کا سوال کرتا ہے، لأعطینہ، بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، بے نیاز رب فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، میرا ولی جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو وہ اس کو ضرور ضرور عطا کرتا ہوں جو چیز مجھ سے وہ مانگ۔ اور جو بندہ، ہماری دعائیں پتہ کیسی ہیں، ادھر دعا ہو رہی ہے تو مقتدی کہتا ہے کہ اس ویلے امام نے دعا ختم کرنی، پھر مسجد کمیٹی کو شکایت لگ دی، اے جی ہن ساڈا مولوی جیڑا ہے نا یہ تو دعا ہی بڑی لمبی مانگتا ہے یار۔ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ پتہ ہے کس طرح ہوتے ہیں ہماری دعائیں اس طرح ہیں۔ میں نے کئی نمازیوں کو، نماز دعا ہو رہی، ہاتھ تو بند کیے ہوئے ہیں، اور کوئی دعا مانگ رہا ہے تو یہ شیشے دیکھ رہا ہے کیسے لگے ہیں پنکھے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہ ہماری دعائیں ہیں۔
میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دعا کے بارے میں ایک حدیث شریف سنا دوں۔ اب تک جتنی میں نے باتیں کی ہیں میں نے 3 چیزیں سمجھا دی کہ نماز کے بغیر بندہ کسی کام کاج کا ہی نہیں۔ دین کی نظر میں تمہارے نزدیک وی آئی پی ہوگا، تمہارے نزدیک وی آئی پی ہوگا، لیکن دین کی نظر میں اللہ کی نگاہ میں زیرو ہے، کسی کام کا ہی نہیں وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرضوں کی پابندی کے بعد پھر نفلی عبادت کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو بندہ اس وقت ہی ہوگا جب فرائض کی پابندی کرے گا، نفلوں کی کثرت کرے گا، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بن نوافل۔ اور نفلوں کا ایک فائدہ اور ہے، قیامت کے دن اعمال کا جب حساب و کتاب ہوگا نا نمازوں کا، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس بندے کی نمازیں فرض ہی پورے نہیں، اس کے تو حساب کتاب ہو رہا ہے، اس کے تو فرض ہی پورے نہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے اس کے کھاتے میں دیکھو نفل ہیں، کھاتے میں دیکھو نفل ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہاں یا اللہ اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں نفل ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا اس کے نفل اس کے فرضوں کے کھاتے میں ڈال کے نفلوں کے کھاتے سے اٹھا کر فرضوں کے کھاتے میں ڈال کے اس کے فرض پورے کر دو، اس کے فرض پورے کر دو، تو نفل پڑھنے کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ معاذ اللہ، جس کو آئی لوگ بہت سن کے گمراہ ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے یہ فالتو نماز ہے، سنتیں بھی فالتو نماز ہے، نفل بھی، یہ اس لیے لوگ نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ فالتو نماز ہے۔ جمعے کے بعد جو سلام پڑھا جاتا لوگ سمجھتے ہیں فالتو کام ہے، فالتو کام، جبکہ حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، یہ پاگل ہے مولوی، وہ بندے پاگل نے جڑے نماز تو جمعے تو بعد سلام پڑھ دیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ جسے تم فالتو اور بیکار سمجھ کے بھاگتے ہو۔ یہ ہے نبی پاک پر سلام، نبی پاک پر سلام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز کے اندر حضور پہ سلام نہیں ہے؟ السلام علیکہ، نماز کے اندر سلام ہے، تو جمعے کو کیوں؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں، پاگل ہیں جو جمعے کے بعد پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے آقا ابن ماجہ شریف میں سیاستہ میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جو پیارے نبی پاک پر درود پاک پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے محبوب نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ تو یہ نفلی عبادت ہے، جو نماز کے بعد صلات پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے، لیکن نفلی عبادت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا دینی فرض تھا کہ ہم ادھوری نماز پڑھتے ہیں، ہم ادھوری نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھ کے بس بھاگ گئے۔ سنت نفل یہ مکمل نماز ہے، سنت اور نفل مکمل نماز ہے، مکمل نماز، تو ادھوری نماز نہ پڑھو، مکمل نماز پڑھو۔ اس کے بعد جو آیت مقدسہ جس پہ میں نے تمہید باندھ کے گفتگو یہاں تک لے آیا، وہ آیت کریمہ پھر پڑھتا ہوں، اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، ذکر کیا کرو، فسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی اللہ کا ذکر کیا کرو اور شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ۔ حدیث شریف آپ سن چکے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے اور سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے یہ ذکر کے لیے اپنا یہ وقت اللہ کے ذکر کے لیے مختص کر دیں، اور اس وقت وہی ذکر کریں جو آمنہ کے لال نے فرمایا، جن کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے فرمایا سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت
جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث میں اتنا ہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف، یہ فقیروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پوری زندگی جب تک زندہ رہیں یہ اپنے چاہنے والوں، اپنے پیار کرنے والوں کو یہ ضرور سنایا کریں۔ اگرچہ کوئی کہے یہ تو حدیث میں نے کئی مرتبہ سنی ہے، اور مجھے بھی آپ کہیں گے یہ تو آپ نے کئی دفعہ بیان کی ہے، لیکن بار بار بیان کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے، جس طرح کسی آدمی کو کوئی کام کہتے ہیں نا، کام تو کہا ہوا ہے، کام پھر کہتے ہیں یارو میں تینوں ایک کم آکھیا سی، میں تینوں ایک، یعنی یاد کرانا، ریمائنڈر، کہتے ہیں ریمائنڈر بھیجا ہے، یاد دانی۔ یہ عرس کے موقع پہ بھی یہ حدیث شریف صرف ریمائنڈر یعنی یاد دلاتا ہوں کہ بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، جو سبق میں بار بار، اور بیعت ہونے والوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، ہر مرید کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہی محدث ابدالوی کا سبق و درس ہے، یہی ان کا درس ہے، یہی ہے، کیونکہ وہ محدث تھے۔ محدث اسے کہتے ہیں جو ساری زندگی نبی پاک کی حدیث پڑھائے۔ محدث اس لیے محدث ابدالوی آپ کے نام کے ساتھ، آپ کا اسم مبارک تو محمد عبد الکریم، اصل نام آپ کا محمد ہے، بلانے کے لیے میرے دادا جان نے ان کا نام عبد الکریم رکھا تھا۔ بعض لوگ ادھورا نام لیتے ہیں، ادھورا لکھتے ہیں، جب بھی لکھا کرو تو پورا نام لکھا کرو، محمد عبد الکریم۔ محفوظ الحق شاہ صاحب تھے بورے والا والے، وہ اشتہار میں لوگ لکھ دیتے تھے محفوظ الحق، محفوظ الحق خطیب اعظم بورے والا، تو وہ جب بھی آتے تقریر کرنے پہلی بات یہ کہتے تھے یار میرے ناں نال تو لفظ محمد نہیں لکھیا، میرے ماپیاں تے ناں رکھیا محمد محفوظ الحق، تو تو میرا نام ادھورا لینا ہے۔ جب بھی حضرت محدث ابدالوی کا اگر آپ نام لیں تو پورا نام محمد عبد الکریم۔ آپ فرماتے تھے کہ اصل نام یہ ہے، بلانے کے لیے آگے عبد الکریم، اور آپ کے نام کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں عرس محدث ابدالوی، محدث کہتے ہیں جو حضور کی حدیث پڑھائے، اور وہ شخصیت جس نے نصف صدی 50 سال اس مسجد کے محراب میں 5 وقت کی نماز خود پڑھائی، 50 برس آپ نے جمعے کا خطبہ دیا اس شہر میں، اور 50 سال علوم دینیہ پڑھائے، سارا دن کا ان کے پڑھنے پڑھانے میں گزرتا تھا۔ غوث الاعظم نے فرمایا نا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ کتب کیسے بنے؟ فرمایا علم پڑھتے پڑھاتے مقام قطبیت پہ فائز ہو گئے۔ سارا دن پڑھنے پڑھانے میں محدث ابدالوی رحمۃ اللہ۔ تو یہ جب بخاری شریف حدیث شریف کی کتاب آپ پڑھاتے تھے، جب حدیث پاک کا دورہ مکمل ہوتا تھا تو پھر ختم بخاری ہوتا ہے، آپ بھی اشتہار پڑھتے ہیں ختم بخاری شریف، ختم بخاری شریف میں ایک ہی حدیث بیان ہوتی ہے، کتنی؟ آخری حدیث۔ ختم بخاری یہ ہوتا ہے کہ جن طلباء نے حدیث شریف کا دورہ کیا ہوتا ہے، جب ان کو سند دی جاتی ہے، دستار دی جاتی ہے، تو آخری حدیث اس دن پڑھائی جاتی ہے جس دن انہیں سند ملتی ہے اور پگڑی ملتی ہے وہاں۔ تو یہ حدیث شریف بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ میں نے تو کہتے رہنا ہے، سناتے رہنا ہے، تاکہ جو سبق بھول جائے اسے دوبارہ یاد ہو جائے۔ اس حدیث پر میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وعن ابی ہریرہ رضی ختم عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ یہ اسے کہتے ہیں حسن صوت۔
جس طرح رب کے کلام میں بڑی جامعیت ہے، رب کے کلام میں بڑی جامعیت، بڑا لطف ہے، بڑا سرور ہے، بڑا کیف ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں، فرمان میں بھی بڑا سرور اور بڑا کیف ہے۔ قرآن کا سنو، قرآن کا جو حسن صوت ہے، توجہ ہو تو سنو ذرا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب اسی وزن پہ ذرا دیکھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ وہ رب کا کلام ہے، یہ مدینے والے کا فرمان ہے۔ اس لیے مجھے کوئی بلائے نہ بلائے، تقریر سنے نہ سنے، پسند کرے نہ کرے، میں تو بھائیوں، میں تو اللہ کا قرآن سناتا ہوں یا مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہوں۔ تسی پاویں آکو شعر نہیں پڑھیا، کوئی طرز نہیں لائی، کوئی سر سواد ہی نہیں، کوئی سر سواد والا مولوی سدو سراں لان والا، گلوکار بلا لو سراں سراں لان والے۔ میں تو یہی سناؤں گا۔ میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ میں اور آپ مل کر اللہ کے قرآن اور مدینے والے فرمان کی چس لیں، ہم اس کا مزہ، اس کا کیف و سرور ہی بڑا ہے۔ سنا کرو قرآن، سنا کرو مصطفیٰ کا فرمان، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے۔ سنیے پھر، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور حضور کا فرمان سنیں، تاجدار مدینہ کا کلام سنیں۔ حضور خاتم الانبیاء خاتم النبیین، میرے آقا کا فرمان۔ حضرت ابو ہریرہ راوی بخاری شریف کی آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سنو، پھر مل کر وہ کام کریں گے۔ اذکروا اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کیا۔ اس حدیث کا ترجمہ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نور، نبی نور و رحمت، حضور خاتم النبیین خاتم الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء، آخر الانبیاء، جن پر نبوت کا دروازہ بند کیا گیا، میرے آقا خاتم النبیین ہیں۔ فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان، لوگوں دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، بڑے آسان ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اس کی زبان پر یہ لفظ جاری ہو جاتے ہیں۔ خفیفتان کا معنی ہے یہ دونوں کلمے بہت ہلکے ہیں۔ کہاں ہلکے؟ علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے لفظ ہیں، آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن میزان میں ان دو کلموں کا بڑا وزن ہوگا، ان دو کلموں کا بڑا، اور ان دونوں باتوں سے بھی بڑی بات، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ فرمایا اس سے بھی بڑی بات ہے، حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن،
رحمان کو یہ دو کلمے بڑے ہی پسند ہیں، یہ دو کلمے بڑے ہی پسند ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ دو کلمے بڑے پسند ہیں۔ پھر حضور نے وہ دو کلمے بھی سکھلائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا پڑھ کے دیکھا نا، حضور نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن وزنی اتنے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان کلمات کا وزن ہوگا پھر پتہ چلے گا۔ ثقیلتان، بہت بھاری ہیں دونوں کلمے۔ کہاں؟ فی المیزان، ترازو جب اعمال تلیں گے تو پھر پتہ چلے گا ان کلموں کا وزن کتنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے رحمان کو، تمہارے رب کو، تمہارے پروردگار کو، تمہارے اللہ کریم کو یہ دو کلمے بڑے پسند ہیں، بڑے پسند ہیں، بڑے پسند ہیں۔ تو آئیے پھر مل کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ